یہ میری ابتدائی ملازمت کا واقعہ ہے۔ میں ملتان ضلع میں تحصیل ہے شجاع آباد، وہاں تعینات تھا، یعنی کہ میں سب ڈویژن مجسٹریٹ تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر پہنچا، جو سرکاری بنگلہ تھا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی والدین ہیں، والد ہے اس کی، اور اس کی زوجہ بھی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی کا کیس ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کو ان کے حوالے کیا جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل صبح آپ لوگ کورٹ میں پہنچیے گا۔ دوسرے دن میں چیمبر میں بیٹھا ہی تھا کہ ریڈر نے کہا کہ جی 164 CRPC کے تحت بیان ہونا ہے لڑکی کا جو اغوا ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لے آؤ۔ اس وقت میں کچھ طبیعت میں بہتری محسوس نہیں کر رہا تھا، شاید رات دیر جاگنے کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا اس کو لے آئیں یہ چیمبر میں۔ ایک دم سے میرے چیمبر میں، جس میں مشکل سے 10 آدمیوں کو 20 آدمیوں کی جگہ ہوئی، ایک دم سے کوئی 50 یا 100 آدمی آ گئے۔ کیونکہ پنجاب کے دیہاتوں میں تنازعات ایک قسم کے ذات پات اور قبائلی بنیاد ہوتے ہیں، اس لیے تنازعات کو بھی اسی رنگ میں دیکھا جاتا ہے۔ میں نے اس لڑکی کا جس نے بیان دینا تھا اس کو دیکھا۔ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی، اور شجاع آباد کے اس دریائی علاقے میں ایسا حسن دیکھنے کا اتفاق کم ہوتا ہے۔ لڑکی کا رنگ دودھ کی طرح سفید میدا، بال اس کے سنہری، اور آنکھیں بڑی بڑی، ہونٹ بھرے ہوئے، عمر کوئی 17-18 سال، اور ساتھ ہی اس کے ایک نوجوان بھی کھڑا تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی تھی، جو اس پہ الزام تھا کہ اس نے اس لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ لڑکا گہرا سانولے رنگ کا تھا، کالے کی حد تک، جیسے ساؤتھ انڈین ہوتے ہیں، فلموں میں ہم دیکھتے ہیں۔ لڑکی سے 2-4 سال بڑا ہوگا، 24-25 سال کا ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ تو میں نے کاغذ قلم نکالا اور پوچھا لڑکی سے نام، اس نے بتایا، ولدیت پوچھی، وہ بھی بتائی۔ جب میں نے شوہر کا نام پوچھا، شوہر کا نام، تو وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے بچپن میں دیکھی ہوئی یا لڑکپن میں دیکھی ہوئی ہالی ووڈ کی فلم ٹریپ یاد آ گئی، جس میں ہیروئن گونگی ہوتی ہے، پوری فلم میں گونگی ہوتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ آنکھیں منہ سے کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر نہیں، لیکن آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ یہی میرا شوہر ہے، شوہر کا ہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا تم شوہر کا نام، تو اس نے کہا جی میرا کوئی شوہر نہیں۔ تو میں نے محسوس کیا اچانک کہ اس لڑکی کے پیچھے جو اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہے، پولیس والا، یہ غیر معمولی طور پہ لڑکی کے پیچھے چپکا ہوا ہے۔ تو میں نے اس کو ڈانٹ کر کے کہا ایسا ہی کو پیچھے ہٹ جائے، لڑکی سے دور ہے۔ پھر میں بیان لکھنے لگا، پتہ وغیرہ پوچھا، قوم ان کی ماچھی تھی۔ ماچھی جو دریائی علاقے میں ماہی گیر ہوتے ہیں، یہ سندھ میں بھی ہوتے ہیں اور پنجاب کے دریائی علاقوں میں بھی۔ تو میں لکھنے لگا کہ وقوع کیا ہوا۔ میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، یہ تو اس نے تمہیں اغوا کیا اور جا کے اپنے ایک مکان پہ لے گیا، اور کیا تمہارے ساتھ اس نے زنا کیا؟ لڑکی کی
آنکھوں نے کہا نہیں زنا نہیں کیا، اور منہ سے کہا ہاں۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ جب یہ میں لکھ رہا تھا اور میرے چیمبر میں لوگ بھی جو بہت تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ پھر اسسٹنٹ وہ ایس آئی جو ہے پھر اس کے لڑکی کے ساتھ آ کے چپک گیا۔ تو میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ جس طرح ہم نے اکیڈمی میں پڑھا تھا کہ کبھی بھی کوئی کیس چیمبر میں نہیں سنیں گے اور ہمیشہ کورٹ کے معاملات کورٹ میں کریں گے، میں نے کہا کہ سب لوگ کورٹ میں چلو، کیونکہ پولیس والے کو میں نے دیکھا کہ وہ بالکل ہی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ سب لوگ کورٹ میں آ گئے، میں نے دونوں طرف کے وکیل بھی تھے اور ان کے ساتھ لڑکی والے بھی تھے اور لڑکے والے بھی تھے، اچھا خاصا ہجوم تھا۔ تو جیسا کہ CRPC 164 کے تحت بیان ریکارڈ کرنے والے کو موقع دیا جاتا ہے کہ اس کو تنہائی میسر ہو اور وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر کے اپنا بیان لکھائے، میں نے کہا کہ تمام لوگ میرے کورٹ سے نکل جائیں۔ وکلا نے کہا کہ ہم تو پارٹی ہیں، ہم تو نہیں نکلیں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ بھی نکل جائیں۔ کہا نہیں، ہم تو نہیں نکل سکتے، ہمارے سامنے ہمارے ملزم کا بیان ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے فیصلے کے خلاف اپیل کیجیے گا، فی الحال آپ لوگ بھی چلے جائیں۔ اب میری عدالت میں صرف لڑکی رہ گئی تھی اور یہ ملزم۔ میں نے لڑکی سے کہا دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے، چپراسی کو کہا اس کو ایک گلاس پانی پلائے۔ آدھا گھنٹہ چھوڑ کر میں اپنے ریڈر کے ساتھ دفتر کے دوسرے معاملات دیکھتا رہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے لڑکی کو بلایا اور پوچھا کہ ہاں بتاؤ، تو جس رات تم اغوا کی گئی تھی پھر کیا ہوا؟ لڑکی نے اپنا منہ کھولا، لیکن اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا، جیسے انگریزی کا حرف او ہوتا ہے۔ جواب نہ دے سکی، لیکن منہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے لڑکی کو اس طرف دیکھا، اس کی آنکھیں مجھے یا کورٹ کو مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ بائیں جانب عدالت کی کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا کھڑکی کا پلہ کھلا تھا۔ میں نے گھنٹی بجائی، چپراسی آیا، میں نے کہا کہ دیکھو اس ونڈو کے پیچھے کون ہے۔ وہ دیکھ کر آیا، کہنے لگا جی وہی اسسٹنٹ سب انسپکٹر پولیس والا ہے۔ میں نے کہا یہ بند کر دو کھڑکی۔ لڑکی سے میں نے پوچھا تو ہاں، تو یہ جو ملزم ہے اس نے تمہارے ساتھ زبردستی بدفعلی کی، زنا کیا؟ کہتی نہیں جی، یہ تو میرا خاوند ہے۔ بس اب بیان تو ہو گیا۔ میں نے گھنٹی بجائی، سب لوگوں کو آنے کی کہا، تمام لوگ بھی آ گئے اور ان کے ساتھ ان کے وکیل بھی آ گئے۔ لڑکی جب اپنا بیان لکھا رہی تھی تو اس نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی اپنے شوہر کے سے منسوب تھی، تو جب جوان ہوئی تو اس کے والدین کے خیال بدل گیا۔ اور میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، چونکہ جوانی میں بہت حسین تھی، تو علاقے کے ہی جو وڈیرے نے چاہا کہ اس سے شادی کرے۔ اس سلسلے میں اس نے لڑکی کے والدین کو کچھ آفر بھی کیا۔ لڑکی جو تھی اپنے ایک رات نکل کر اپنے اس منگیتر کے ساتھ اپنے چچا کے گھر چلی گئی۔ یہ چچا زاد بھائی تھا اس کا، وہاں انہوں نے اس کا نکاح پڑھوا دیا۔ اب وہ اس کی منکوہ تھی۔ جس وقت میں بیانات لکھ رہا تھا تو لڑکی نے پوچھا لڑکے سے کہ اس رات جو میں نکلی تھی گھر سے، پولیس سے پکڑ کے لے گئی تھی اور میں نے کپڑے دھو کے چھت پہ ٹانگ دیے تھے، تو کپڑے اتروا لیے تھے؟ میں نے وکیل صاحب کی طرف دیکھا جو لڑکی کی طرف سے تھے، بلکہ والدین کی طرف سے،
کہ جناب یہ میاں بیوی ہیں یا اغوا کنندہ کی داستان ہے۔ وکیل نے سر نیچے کر لیا۔ میں نے پولیس کو حکم دیا کہ لڑکی کو میں نے شوہر کے ساتھ جانے کا حکم دیا، اور پولیس کو کہا کہ وہ اس کے شوہر کے گھر تک لڑکی کو بحفاظت پہنچائے اور لڑکے کی آزادی کا حکم دیا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں رورل ایریا میں کیسے معاملات ہیں شادی بیاہ کے، خاص طور پہ عورتوں کو تو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو شہروں میں پڑھی لکھی لڑکیوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آج یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ شکریہ۔